کیا ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں بچے خاموشی سے ایک ایسی بیماری کا شکار ہیں جو نہ صرف ان کی قد و قامت بلکہ دماغی صلاحیت، تعلیم اور مستقبل کو بھی متاثر کر رہی ہے۔ آخر اسٹنٹنگ کیا ہے اور کیوں اسے ماہرین پاکستان کے مستقبل کے لیے سب سے خاموش خطرہ قرار دیتے ہیں؟ کیا صرف دودھ یا خوراک کی کمی اس کی وجہ ہے یا اس کے پیچھے گندا پانی، غربت، صفائی کی خراب صورتحال اور صحت کی ناکافی سہولیات بھی ذمہ دار ہیں؟ اور اب حکومت نے ایسا کون سا بڑا منصوبہ بنایا ہے جس سے ہزاروں بچوں کی زندگیاں بدل سکتی ہیں؟ کون سے اضلاع پہلے مرحلے میں شامل ہوں گے؟ کن خاندانوں کو مالی مدد ملے گی؟ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو وہ حقائق بتائیں گے جنہیں جان کر شاید آپ اپنے بچوں کی خوراک اور صحت کو پہلے سے کہیں زیادہ سنجیدگی سے لینا شروع کر دیں گے۔ اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں عائشہ ارشاد۔ آپ کو بتائیں، ذرا ایک لمحے کے لیے سوچیں، اگر ایک بچہ بھرپور کھانا بھی کھا رہا ہو لیکن پھر بھی اس کا قد نہ بڑھ رہا ہو، دماغی نشوونما متاثر ہو رہی ہو، پڑھائی میں پیچھے رہ جائے اور پوری زندگی اپنی صلاحیت کے مطابق ترقی نہ کر سکے، تو کیا یہ صرف ایک طبی مسئلہ ہے؟ نہیں، یہ ایک خاندان، ایک معاشرے اور پوری قوم کے مستقبل کا مسئلہ ہے۔ اس لیے حکومت اور ورلڈ بینک نے ایک ایسے مسئلے کے خلاف مشترکہ مہم شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے جسے دنیا میں سٹنٹنگ یعنی بچوں کے نشوونما میں رکاوٹ کے نام سے جانی جاتی ہے۔ سٹنٹنگ آخر ہے کیا؟ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر بچہ چھوٹے قد کا ہے تو یہ صرف خاندانی مسئلہ ہوگا، لیکن حقیقت اس سے کہیں زیادہ سنگین ہے۔ سٹنٹنگ صرف قد کم ہونے کا نام نہیں، بلکہ اس بات کی علامت بھی ہو سکتی ہے کہ بچے کو زندگی کے ابتدائی سالوں میں مناسب غذائیت، صاف پانی، اچھی صحت کی سہولت یا مناسب دیکھ بھال نہیں ملی۔ اس کا اثر صرف جسم پر نہیں بلکہ دماغی صلاحیت، سیکھنے کی رفتار، تعلیم، روزگار اور مستقبل کی آمدنی تک پڑ سکتا ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ وزیر اعلیٰ سندھ کے مطابق اس مسئلہ صرف خوراک کا نہیں بلکہ کئی عوامل ایک ساتھ اس کی وجہ بنتے ہیں۔ غذائی قلت، غربت، آلودہ پانی، ناقص صفائی، نکاسی آب کے مسائل، حفاظتی ٹیکوں کی کمی، ناکافی طبی سہولیات، اور یہی وجہ ہے کہ صرف ایک محکمہ اس مسئلے کو حل نہیں کر سکتا۔ اب حکومت کیا کرنے جا رہی ہے؟ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ اور ورلڈ بینک نے فیصلہ کیا ہے کہ اب مختلف محکمے الگ الگ نہیں بلکہ ایک ہی نظام کے تحت کام کریں گے، یعنی صحت، غذائیت، صاف پانی، سیوریج، سماجی تحفظ اور زراعت، سب ایک مشترکہ حکمت عملی کے تحت مل کر بچوں کی نشوونما بہتر بنانے کی کوشش کریں گے۔ اس منصوبے میں کیا کیا ہوگا؟ صاف پینے کے لیے پانی کی فراہمی بہتر بنائی جائے گی، نکاسی آب اور صفائی کے نظام کو مضبوط کیا جائے گا، حاملہ خواتین اور نومولود بچوں کی غذائیت پر خصوصی توجہ دی جائے گی، حفاظتی ٹیکوں کے پروگرام مزید مؤثر بنائے جائیں گے، مستحق خاندانوں کو مخصوص شرائط کے ساتھ مالی معاونت دی جائے گی، غذائیت سے بھرپور فصلوں، کچن گارڈنز اور متوازن خوراک کے فروغ پر کام ہوگا۔ والدین میں بچوں کی بہتر خوراک، صفائی اور دیکھ بھال کے حوالے سے آگاہی مہم چلائی جائے گی۔ اب بات کر لیتے ہیں کہ کن علاقوں سے آغاز کیا جائے گا۔ پہلے مرحلے میں کئی اضلاع میں اسٹار واش پروگرام شروع کیا جائے گا، جن میں بدین، جیکاباد، کشمور، میر پور خاص، شکارپور، سجاول، ٹنڈو لیایار، ٹنڈو محمد خان، ٹھٹھا اور عمر کوٹ شامل ہیں۔ بعد ازاں اس پروگرام کو مزید علاقوں تک توسیع دی جائے گی۔ صرف اعلان نہیں، نگرانی بھی ہوگی۔ حکومت کا کہنا ہے کہ اس منصوبے کی نگرانی کے لیے ایک جدید سٹنٹنگ مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم بنایا جائے گا۔ تمام اضلاع کا ڈیٹا ایک ہی ڈیش بورڈ پر ہوگا۔ ہر ماہ کارکردگی رپورٹ وزیر اعلیٰ، چیف سیکرٹری اور پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ حکام کو پیش کی جائے گی۔ ضلعی سطح پر ڈپٹی کمشنرز اس منصوبے کی نگرانی کریں گے تاکہ فیصلے صرف فائلوں تک محدود نہ رہیں بلکہ عملی نتائج سامنے آئیں۔ اس سے عام لوگوں کو کیا فائدہ ہوگا؟ اگر یہ منصوبہ مؤثر انداز میں نافذ ہوا تو بچوں کی بہتر جسمانی اور ذہنی نشوونما میں مدد مل سکتی ہے، بیماریوں میں کمی آ سکتی ہے، بچوں کی تعلیمی کارکردگی بہتر ہو سکتی ہے، غریب خاندانوں کو بہتر سہولیات اور معاونت مل سکتی ہے، اور طویل مدت میں صحت مند، زیادہ باصلاحیت اور پیداواری نسل کی بنیاد رکھی جا سکتی ہے۔ سڑکیں، پل اور عمارتیں کسی بھی صوبے کی ترقی کی علامت ہو سکتی ہیں، لیکن اصل ترقی وہ ہے جب ایک بچہ صحت مند ہو، اچھی غذا پائے، صاف پانی پیے اور اپنی پوری صلاحیت کے ساتھ بڑا ہو۔ اگر آج ہم اپنے بچوں میں سرمایہ کاری کریں گے تو کل یہی بچے سندھ اور پاکستان کا مستقبل سنواریں گے۔ آپ کے خیال میں بچوں کی نشوونما کے لیے سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ غذائیت، صاف پانی، غربت
یا صحت کی سہولیات؟ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور شیئر کریں اور ایسی ہی اہم عوامی پالیسیوں کی آسان اور جامع معلومات کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔